معززان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلسل کئی ہفتوں سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو خداوند عالم کا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یعنی ہم اگر دنیا میں دیکھیں جتنے ادیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ترین دین اگر کوئی اس دنیا میں موجود ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو الہی ادیان میں سے باقی ماندہ دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہم دنیا میں جتنے ادیان دیکھ لیں، اسلام کے علاوہ اس میں کہیں نہ کہیں نقص پایا جائے گا، اس لیے کہ وہ ادیان ان کے ماننے والے انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے دین کے قوانین بنا لیے، لہذا اگر وہ الہی ہونے کے باوجود بھی وہ الہی نہ رہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کے پہلے بھی اور کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل، تو ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کو اپنے اعتبار سے تبدیل کر دیا۔ اور یہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں تھیں، خداوند عالم کی طرف سے بھیجی گئی تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر دی۔ تو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم پر ایک ایسی کتاب نازل کی جسے ہم قرآن مجید کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس میں اسلام کے احکام اور قوانین کو بیان کر دیے جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والے ہیں، اور پیغمبر اسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود خداوند عالم نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو خداوند عالم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، یعنی اس کے قواعد اور قوانین اور احکامات قیامت تک کے لیے باقی رہنے والے ہیں۔ اور خداوند عالم نے دین اسلام کا جو ہادی مقرر کیا ہے اور آخری نبی جنہیں بنا کر بھیجا ہے وہ ہے پیغمبر اکرم۔ نبی اکرم کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر اس دنیا میں آئے، یعنی جو ہدایتیں ہمیں حاصل کرنی ہے وہ نبی اکرم سے حاصل کرنی ہے، ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے ہدایت بشری کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ جس کی خلقت نور کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے تبلیغ دین شروع کی، لیکن یہ وہ رسول جو تمام امت مسلمہ کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن خداوند عالم نے انہیں بھیجا تو پیکر مرد میں بھیجا۔ انسانی پیکر کے علاوہ جو انسانی صنف ہے اس میں سے خداوند عالم نے انہیں مرد بنا کر بھیجا۔ اب یہ ہمارے رسول اولی العزم نبی، خاتم النبی، یہ مرد بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے اور نمونہ ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن انسانوں میں دو صنف موجود ہے، ایک صنف ہے مرد اور ایک صنف ہے عورت۔ تو پیغمبر اکرم عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، لیکن جو پیغمبر اکرم نے احکامات بتائے ہیں، نمازیں بتائی، روزے بتائے، حج کے احکام بتائے، تو مردوں کے لیے تو آسان تھا عمل کرنا کہ پیغمبر اکرم جو تقاضے بشریت بھی رکھتے تھے، بشریت کے تقاضے رکھتے تھے، بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو انجام دیتے تھے، تو ہمارے لیے آسان تھا کہ ہم ان کی سیرت کو دیکھتے جائیں،
مردوں کے لیے آسان تھا کہ پیغمبر کی سیرت کو دیکھتے جائے اور اس پر عمل کرتے چلے جائے، لیکن صنف نسواں ان کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیگر تکلیف بھی ہے، ہمیں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر بار بھی دیکھنا ہے، تو ہم کس طرح سے عبادتوں کو انجام دیں؟ تو اب پیغمبر اکرم کو ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی، ایک ایسی شخصیت کی جو عورت بھی ہو اور عورتوں کے احکامات کو عمل کر کے بھی بتائے، تاکہ جو میں نمونہ عمل بن کر آیا ہوں میری رسالت اس کے ذریعے سے کامل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جو پیغمبر اکرم نے کار رسالت شروع کیا وہ اپنی 40 سالہ حیات کے بعد شروع کیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا، تو آپ کے اس کار رسالت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی شامل تھی، آپ کے ساتھ ساتھ رہی۔ تو ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اکرم صنف نسواں کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو الگو بنا دیتے، نمونہ عمل بنا دیتے اور کہہ دیتے کہ جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ عمل کو انجام دیتی ہے ویسے ہی تمام عورتیں عمل کو انجام دیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس میں ایک نقص ہو جاتا، ایک کمی ہو جاتی، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ افضل ترین خاتون ہے لیکن وہ معصوم نہیں ہے، اور اسلام میں جو غیر معصوم ہوتا ہے اس کا عمل سنت قرار نہیں پاتا۔ تو چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ معصوم نہیں تھی، لہٰذا ان کے عمل کو ہم حجت قرار نہیں دے سکتے، لہٰذا پیغمبر اکرم کو ضرورت تھی دین کی تبلیغ کے لیے کہ وہ جو دین خداوند عالم کا پسندیدہ دین ہے اس دین کی تبلیغ کے لیے، عورتوں کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے، احکامات نساء کو بتانے کے لیے ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو عمل کر کے بھی بتائے اور خداوند عالم کی طرف سے معصوم بنا کر بھیجی گئی ہو، اور وہی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ جن کے بارے میں، جن کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ کے نام سے منسوب ہے، تو ضروری ہے کہ فضائل جناب سیدہ بھی ہم بیان کریں کہ عظمت جناب سیدہ کیا ہے، ان کی تبلیغ دین میں کتنی اہمیت ہے، جو دین پسندیدہ دین ہے خداوند عالم کا اس دین کی تبلیغ میں کتنی اہمیت ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یعنی اگر کوئی پیغمبر کو اذیت پہنچائے تو پیغمبر کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جناب سیدہ بھی ہے، اگر جناب سیدہ کو کسی نے اذیت پہنچائی گویا اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں فضائل جناب سیدہ دیکھیے اور بلاغت رسالت مآب دیکھیے کہ کس طرح سے اس جملے کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں جو بضعۃ عربی زبان کا لفظ ہے اس کی معنی ہوتے ہیں حصہ، جز کی معنی ہوتے ہیں، اور عربی قواعد کے اعتبار سے جو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو پیغمبر اکرم عربی قواعد کے اعتبار سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فاطمۃ بضعتی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا، اس کی معنی بھی یہی ہے۔
फातिमा मेरा टुकड़ा, फातिमा तो बज़अती कहते, यानी आपकी मुराद समझ में आ जाती, लेकिन पैगंबर अकरम एक लफ्ज का इजाफा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, मिन्नी का इजाफा किया जा रहा है, हर्फ जर के साथ ये इजाफा हो रहा है कि फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी। अब यहाँ हम क्या माना मुराद लेंगे कि वो नबी जिसका अमल हिकमत से खाली नहीं होता, तो वो यहाँ इस लफ्ज का इजाफा क्यों कर रहे हैं? तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर अकरम का कोई भी अमल बेहुदा नहीं होता, उनके हर अमल में हिकमत पोशीदा होती है। तो अब यहाँ जुज़ के दो किस्में हैं। यहाँ पैगंबर अकरम ये इरशाद फरमा रहे हैं, फातिमा मेरा टुकड़ा नहीं, फातिमा वो टुकड़ा है जो मुझसे है, वो टुकड़ा जो मुझसे है। अब इसके लिए मैं आपके सामने मिसाल अर्ज करता हूं कि टुकड़े की दो किस्में होती है। एक वो टुकड़ा होता है जो जुज़ से कुल से अलग कर दिया जाए तो कुल में नक्स पैदा हो जाता है, यानी एक ऐसा टुकड़ा अगर अपने कुल से अलग हो जाए तो कुल में नक्स पैदा कर देता है, और एक टुकड़ा एक जुज़ वो होता है कि वो कुल में मिल जाए तो कुल मुकम्मल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर रोटी है, रोटी का आपने एक टुकड़ा किया तो रोटी में नक्स पैदा हो गया, ये टुकड़ा उससे अलहदा हो गया, जुदा हो गया। अब आपको एक मोटर बाइक बनानी है तो आपने अज्जा को जमा किया, इंजन है, उसकी बॉडी है और उसके और पार्ट्स है, तमाम पार्ट्स को आपने इकट्ठा किया, जमा किया। अगर एक पार्ट्स भी बाइक का कम रह जाए तो बाइक मुकम्मल होगी नहीं, मुकम्मल नहीं होगी। तो जब उसके तमाम अज्जा जमा हो जाएंगे तब जाकर एक बाइक मुकम्मल होगी। तो ये दो किस्में हो गई, एक वो किस्म के जिसके अलहदा होने से, जिसके जुदा होने से कुल में नक्स पैदा हो जाता है, और एक वो जुज है अगर वो कुल में मिल जाए तो कुल मुकम्मल हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन अब देखिए, इसी तरह से जुज और कुल के अहकामात भी होते हैं। कुल से जुज अलग हो जाए तो कुल के अहकाम अलग हो जाते हैं और जुज के अहकाम अलग हो जाते हैं। मसलन एक दरिया है, दरिया के किनारे आप गए, आपने दरिया से एक गिलास पानी लिया, वो दरिया का जुज है, आपने पानी पी लिया, पानी पाक है, आपने प्यास बुझा ली। फिर आपने एक गिलास पानी निकाला, पानी पाक है, पानी से आपने अपना रुमाल धोया, रुमाल आपका पाक हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपने एक गिलास पानी निकाला और इत्तेफाक से उसमें खून का कतरा गिर गया। तो अब क्या उस पानी से, जिस गिलास के पानी में खून गिरा है, उस पानी से आप रुमाल पाक कर सकते हैं? नहीं, इसलिए कि जुज के अहकाम अलग हो गए, कुल के अहकाम अलग हो गए। यही पानी जो दरिया में था, जब तक कुल से मिला हुआ था, उसके अहकाम अलग थे, यानी दरिया में एक कतरा क्या 1000 कतरे खून गिर जाए तब भी उसका पानी नजिस नहीं होता, लेकिन एक गिलास अगर उससे अलग कर लिया जाए तो उसका पानी नजिस हो जाता है। इसी तरह से एक शख्स है, उसे कोई ऐसी बीमारी लाहक हुई कि उससे उसका बदन का हिस्सा अलहदा करना पड़ा, अलग करना पड़ा, तो वो हिस्सा जो अलहदा हो जाएगा वो मुर्दार कहलाएगा, नजिस हो जाएगा, लेकिन जो जिस्म सालिम है वो ताहिर रहेगा, पाक रहेगा। तो मालूम हुआ जुज अलग होने से उसके अहकाम बदल जाते हैं, और कुल के अहकाम जब तक जुज उसमें शामिल रहे उसके अहकाम वही होते हैं जो कुल के अहकाम होते हैं। तो अब क्या पैगंबर अकरम ने जो कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, देखिए यही बलागत को पैगंबर अकरम ने इस जुमले से समझाया है। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा तो बज़अती क्यों नहीं कहा? बज़अती कहते यानी टुकड़ा अलग हो सकता है, बज़अतुम मिन्नी यानी ये हरगिज जुदा नहीं हो सकती। फातिमा टुकड़ा तो है लेकिन ये रसूल से जुदा नहीं हो सकता।
اب کیا ہم یہ سمجھے کہ فاطمہ تو بزتم منی یعنی وہ ٹکڑا جو بیٹی ہونے کے بعد پیغمبر سے الگ ہو گیا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ جیسے پیکر نور میں ایک ساتھ تھے ویسے ہی یہ جب دنیا میں آ کر ان کی بیٹی ان سے علیحدہ ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ رسالت سے الگ ہو گئی، یہ رسالت کے ساتھ شامل ہے، اور ایسی شامل ہے کہ ان کے شامل ہونے سے رسالت مکمل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی کار تبلیغ میں آپ دیکھیں کہ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو عورتوں کے احکام انجام دے کے ہمیں کون بتاتا؟ اور ایک فضیلت دیکھیے جناب سیدہ کی تکمیل رسالت میں کہ جناب مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے افضل جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ فضیلت انہیں حاصل ہے۔ لیکن یہ ساری فضیلت حاصل ہونے کے بعد تبلیغ دین کی ایک چیز رہ جاتی ہے، یعنی جناب مریم نے یہ تو بتا دیا کہ ماں کے حقوق کیسے انجام دیے جاتے ہیں، ماں کے فرائض کیسے انجام دیے جاتے ہیں، اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے بیٹی ہونے کے فرائض کس طرح سے انجام دیے جاتے ہیں، یہ سارے فرائض جناب مریم نے ہمیں بتا دیے۔ لیکن ایک گوشہ تبلیغ خالی رہ گیا، وہ کیا؟ یہ کیسے بتائے کہ شوہر کے فرائض کس طرح سے انجام دیے جاتے ہیں، شوہر کے حقوق کس طرح سے انجام دیے جاتے ہیں، یہ جناب مریم ہمیں نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، اور یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کے کفو نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جناب مریم کا ازدواج ہوتا، یہ بھی ان کی ایک عظیم ترین فضیلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود جناب مریم ہمیں یہ نہ بتا سکی کہ شوہر کے حقوق کو کس طرح سے انجام دیا جائے، تو شوہر کے حقوق کس طرح سے انجام دیے جائے یہ بتانے والی جناب سیدہ معصومہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین کی اس نقص کو بھی مکمل کر دیا، اور جناب سیدہ نے بتا دیا کہ ہمیں شوہر کے حقوق کو کس طرح سے انجام دینا ہے، شوہر کے لیے کس طرح سے فرما برداری کرنی ہے، شوہر کے کاموں کو کس طرح سے انجام دینا ہے۔ تو یہاں جو نقص تھا رسالت میں، اس نقص کو مکمل کیا ہے جناب سیدہ نے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی تکمیل رسالت کا نام جناب سیدہ ہے، جناب زہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے ان کی خلقت بھی ایک عظیم خلقت انجام دی۔ جہاں دنیا میں ہم دیگر انبیاء کی خلقت دیکھتے ہیں اور جناب سیدہ کی خلقت یہ الگ طرح کی خلقت نظر آتی ہے۔ جب جناب سیدہ کو اس دنیا میں بھیجنا تھا تو خداوند عالم نے کس طرح سے اہتمام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اہتمام کیا کہ جو پیغمبر اکرم ہے، اولی العزم نبی ہے، انہیں معراج کے ذریعے سے آسمان پر بلایا، آسمان پر بلا کر یہ ضیافت کی کہ انہیں ایک سیب عطا کیا، اور اس سیب میں نور جناب زہرا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے اہتمام ہو رہا ہے جناب سیدہ کی خلقت کا، کہ نور زہرا کو معراج میں بلا کر خداوند عالم نے اس سیب کو جناب پیغمبر اکرم کو دیا۔ جبرائیل امین ساتھ ساتھ موجود ہے، لیکن جب اس منزل پر پہنچتے ہیں تو جبرائیل بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تنہائی میں سیب پیغمبر کو دیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا پیغمبر اکرم کو، جناب سیدہ کے ذریعے سے اس ابتر کے نعرے سے پیغمبر اکرم کو نجات ملتی ہے۔ سورہ کوثر نازل ہوتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी जनाब सैयदा वो है जिन्होंने अबतर के ताने से निजात दिलाई पैगंबर अकरम को। और ऐसा नहीं है कि जनाब सैयदा कोई मनसब रखती हो, ना मनसब इमामत है ना मनसब रिसालत है, लेकिन ये वो है जो जूज़े रिसालत भी है और सर चश्मे इमामत भी है। कोई मनसब नहीं लेकिन जूज़े रिसालत भी है और सर चश्मे इमामत भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए पर्दे का एहतिमाम देखिए कि जो नूर दिया जा रहा है डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा जनाब पैगंबर अकरम को। सैयदा के पर्दे का एहतिमाम देखिए कि सेब के पर्दे में रखकर जनाब सैयदा के नूर को खातिमुल अंबिया को दिया जा रहा है। अब खातिमुल अंबिया दुनिया में आते हैं तो अब जरूरत है रिसालत को, पैगंबर को जरूरत है फातिमा जहरा की, यानी रिसालत को जरूरत है जनाब सैयदा की। रिसालत के जरिए से फातिमा के जरिए से रिसालत मुकम्मल हो रही है। जनाब सैयदा की विलादत हुई, विलादत होने के बाद और ये जो विलादत हुई है विलादत 5 बेसत को हुई है। और ये हमें जो मेराज का वाकया मिलता है, मेराज का वाकया 1 हिजरी से पहले मिलता है। यहाँ भी फजीलत देखिए जनाब सैयदा की कि अफजलियत जनाब जहरा ये है कि रिवायतों में मिलता है कि मुताद्दिद मुकाम पर मेराज हुई है। जो जिस मेराज का जिक्र बीशतर रिवायतों में मिलता है वो 1 हिजरी के पहले है, लेकिन जनाब सैयदा की विलादत 5 बेसत में है, यानी ऐलान रिसालत के 5वें साल। और ये जो मेराज हुई ये मेराज हुई है हिजरी से पहले, तो मालूम हुआ जो पैगंबर का जनाब सैयदा का नूर पैगंबर को अता हुआ है वो और कोई मेराज थी, यानी एक खुसूसी मेराज का एहतमाम सिर्फ जनाब सैयदा के लिए किया गया था। वो मेराज जहाँ समावाती मसाइल को बयान किया गया, समावाती चीजों को बताया गया, वो मेराज में जनाब सैयदा का नूर अता नहीं हुआ, बल्कि जनाब सैयदा के नूर को अता करने के लिए एक मखसूस मेराज के जरिए से खुदावंद आलम ने रसूल खुदा को अपने पास बुलाया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब देखिए खिलकत जनाब सैयदा और दीगर अंबिया की खिलकत। जब खुदावंद आलम को जनाब आदम का पुतला तैयार करना था, जिब्राइल, मीकाइल, इसराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ, लेकिन ये तीनों फरिश्ते जमीन से मिट्टी ना ले जा सके, तो खुदावंद आलम ने मलकुल मौत को भेजा इसके लिए, जनाब आदम का पुतला तैयार करने के लिए, मिट्टी लाने के लिए। तो जनाब मलकुल मौत जिनका काम रूह खींचना है, रूह निकालना है, अब वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो मिट्टी तैयार की जा रही है वो मिट्टी दुनिया से लेकर जा रहे हैं। यानी जो आसमान पर तैयार होने वाला है, जो आसमान पर बनने वाला है, उसकी खिलकत का इंतजाम जमीन से हो रहा है। जो आसमान पर तैयार होने वाला है उसकी खिलकत का इंतजाम जमीन से किया जा रहा है, और जनाब सैयदा जो जमीन पर आने वाली है उनका नूर आसमान से लाया जा रहा है। तो ये फर्क है जनाब आदम की खिलकत में और जनाब सैयदा की खिलकत में। यही वजह है कि जनाब आदम की औलाद में से कोई ऐसा नहीं कि जो कुफू हो सके सिवाय मौलाए कायनात के। इसलिए कि जैसी खिलकत जनाब सैयदा की है वैसी ही खिलकत उनके कुफू की भी होनी चाहिए,
کہ جب جناب سیدہ پیکر نور میں ہے تو ان کا کفو بھی نور ہی ہونا چاہیے. تو خداوند عالم نے یہ بھی انتظام کر دیا کہ کوئی یہ سوال کرنے والا نہ ہو کہ ان کا کفو تو ان کے لائق ہی نہیں، بلکہ خداوند عالم نے جہاں جناب سیدہ کو نبی کے گھر میں بھیجا، وہیں جب مولائے کائنات کو بھیجنے کا وقت آیا تو مولائے کائنات کو بھی اپنے گھر میں بھیجا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کفو نہیں ہے. وہیں جہاں جناب سیدہ کے نور کو لینے رسول اکرم معراج پر گئے تھے، نور کو لینے کے لیے جناب سیدہ کے معراج پہ گئے نبی، وہیں جب خانہ کعبہ سے باہر آنے کا وقت آیا تو پیغمبر اکرم وہاں موجود ہے اور جناب مولائے کائنات کو اپنی گود میں لے کر باہر تشریف لا رہے ہیں. تو دیکھیے کتنی مطابقت ہے دونوں کے نور میں جو کفو قرار پاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ عظمت جناب سیدہ ہے کہ جو تبلیغ رسالت میں شریک ہے، جز رسالت ہے. یہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اکرم نے نہیں کہا فاطمۃ بضعۃ منی، نہیں، یہ جز رسالت ہے. ان کے ہونے سے دین مکمل ہوتا ہے. یہ وہ ہے جس کی ضرورت پیغمبر کو ہے. یعنی معلوم ہوا جس کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی تو اس کے بغیر مسلمان کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا جناب سیدہ کو چھوڑ کر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا من آذاہا فقط آذانی، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو عزیزان گرامی، جو سیدہ کو اذیت پہنچائے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، اگر سیدہ اسے سلام نہیں کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے سیدہ کا سلام نہ کرنا رسول کا سلام نہ کرنا ہے. یعنی یہ صرف سیدہ سلام نہیں کر رہی بلکہ رسول سلام نہیں کر رہے. وہ جنہوں نے جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے، مسئلے کے اعتبار سے دیکھیے کہ وہ مرتد ہو چکے تھے، اور مرتد واجب القتل ہو جاتا ہے. جب ایک شخص مرتد ہو گیا تو اسے جناب سیدہ سلام کا جواب کیسے دے دے؟ تو یہ جو جناب سیدہ کسی کام کو انجام دیتی ہے، یہ حکیم نبی کی ایک حکمت آمیز بیٹی ہے جن کے فعل حکمت آمیز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ کے سلام کا جواب نہیں دے رہی کہ یہ میرا دشمن ہے. نہیں، یہ سیدہ کا دشمن نہیں بلکہ رسول کا دشمن ہے. اس لیے جناب سیدہ نے جواب نہیں دیا. تو عزیزان گرامی، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا کافر ہو جاتا ہے. وصلی علی محمد وآلہ الطیبین.